پہلے تو آپ تمام صحافی حضرات کا، خواتین کا، ہمارے میڈیا کے دوستوں کا، کیمرہ مین، فوٹوگرافرز کا اور ہمارے رپورٹرز حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور ہم آپ سے بات کر سکیں، میڈیا بریفنگ کر سکیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان ہی ہوتے تھے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مزمل بھائی کو، بول ٹی وی سے تعلق تھا ان کا، کیمرہ مین تھے بول ٹی وی کے۔ 2 روز قبل ان کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے گھر والوں سے صبر اور لوائقین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا فرمائے۔ بڑا سانحہ ہوتا ہے کسی گھر والے کا چلا جانا، تمام ہمدردیاں، تمام دکھ اور افسوس کے ساتھ ان کے گھر والوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ آج آپ سب کو یہاں بلانے کا مقصد آپ کی نالج میں، آپ کے علم میں یہ بات لانا اور آپ کے توسط سے پاکستان بھر کے عوام سے یہ بات کرنا کہ 3 مارچ کو سوچ و فکر کا، جد و جہد کا، جہاد کا جو آغاز ہوا تھا، 2 افراد انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال کراچی تشریف لائے تھے، اس سفر کی سوچ کا آغاز 3 مارچ کو ہوا تھا اور اس سوچ کو عملی جامہ، ایک شکل، اس جد و جہد کو ایک نام 23 مارچ کو دیا گیا تھا۔ بڑا سوچ سمجھ کر اس روز کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ 23 مارچ یوم پاکستان ہے، پاکستان ڈے کی حیثیت سے منایا جاتا ہے، تو ہم چاہتے تھے کہ اس دن کا انتخاب اس لیے کریں کہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے اور اس سوچ کے ساتھ اس کام کا آغاز کیا جائے کہ تاکہ جو قرارداد پاکستان کا دن تھا، جس کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں ہے، وہ اس کی اصل پاکستان کے وجود میں آنے کی سوچ کا عملی جد و جہد کی آغاز کا دن ہے 23 مارچ 1940، جب قرارداد لاہور، جو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے جانی پہچانی گئی، شروع میں یہ قرارداد لاہور کے نام سے، اور اس کا اصل نام قرارداد لاہور ہی ہے، اس کے بعد اس کو قرارداد پاکستان، جب پاکستان بن گیا تو قرارداد پاکستان میں تبدیل ہو گئی۔ تو اسی سوچ کے ساتھ جب اس جہاد کا، اس جد و جہد کا آغاز کیا گیا، تو 23 مارچ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ ہم اپنے آپ کو پاکستان کی سوچ و فکر، پاکستان کے نظریے، پاکستان کی قراردادوں کی اہمیت کے حوالے سے منائے جانے والے دن کے ساتھ اپنا ربط قائم کر لیں، اور یہ ربط جو ہے ہماری جد و جہد، تحریک، تنظیم، سیاست کا آغاز ہو۔ یہی ہماری سیاسی جد و جہد کا مقصد ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے، پاکستانیت کے لیے اور پاکستان اور پاکستانیت پر یقین رکھنے کے بعد وطن پرستی کے فروغ دینے کے لیے یہ کاوش، کوشش، یا اس کو آپ سیاسی جماعت کہہ لیں، اس کو تنظیم کہہ لیں، اس کو آپ تحریک کہہ لیں، میں اس کو پاکستان موومنٹ کی اور تحریک پاکستان کی ری برتھ کہتا ہوں۔ میں اسے پاکستان موومنٹ اور پاکستان بنانے والوں کی سوچ کی عکاسی کا عملی نمونہ کہتا ہوں۔ میرے خیال میں 23 مارچ کو پاک سر زمین پارٹی کا قیام اور اس کا اعلان کر کے مصطفیٰ کمال بھائی نے ایک طویل عرصے سے جس نظریے کو اور جس وطن پرستی کو ہم سب اس ملک خداداد پاکستان میں اپنی ذاتی، اپنی انفرادی سوچوں کو، اپنی علاقائی سوچوں کو، اپنی تعصب پر مبنی صوبائی سوچوں کو، اپنی لسانیت پر مبنی تعصبی سوچوں کو، لوگوں کو توڑنے کو، لوگوں کو آپس میں اتحاد کو پارا کرنے کی سوچوں کو، سازشوں کو، اس کو دراصل ایڈریس کیا گیا تھا 23 مارچ کو پاک سرزمین پارٹی کا قیام عمل میں لا کر، کہ مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس قائم خانی بھائی، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ یہ وعدہ کر رہے تھے اس قرارداد کے
عین مطابق جو 1940 میں قرارداد لاہور کے پلیٹ فارم سے پیش کی گئی اور متفقہ طور پر اپروو کی گئی کہ ہم پاکستان، پاکستانیت اور وطن پرستی کے لیے عملی جد و جہد کا آغاز کر رہے ہیں، فکری جد و جہد کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ فلسفی لے کر ہم میدان میں آئے ہیں۔ جب یہ 23 مارچ کو 2016 کو یہ اعلان ہوا تو ہمارے بہت سے دوستوں نے، بہت سارے تجزیہ نگاروں نے، بہت سارے ہمارے، میں یہ سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ بہت سارے ہمارے دوست جو گراؤنڈ کے پلس سے ناواقف ہیں، جنہیں زمین کی نبض کا اور زمین کی حرارت کا نہیں پتہ، اور جو ایک ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر اور منرل واٹر کا ایک اپنے سامنے بوتل رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کمرے میں، اس ٹھنڈے کمرے میں، اس بہترین آرام دہ صوفے پر بیٹھ کر میں ساری دنیا کا تجزیہ کر سکتا ہوں اور ساری دنیا کے مسائل کا حل جو ہے میں اس کمرے میں بیٹھے بیٹھے پیش کر سکتا ہوں۔ انہوں نے شاید ہمیں 23 مارچ کے بعد شاید 23 اپریل کا دن بھی نہیں دیا تھا، انہوں نے ہمیں مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے کا وقت دیا تھا، اور اسی لیے جب 24 اپریل کا ہمارا پہلا جلسہ ہوا تو بہت تکلیف پہنچی تھی کچھ لوگوں کو، اور پاکستان کے عوام بہت خوش ہوئے تھے، لیکن چند لوگوں کو بڑی شاید شدت کے ساتھ تکلیف ہوئی ہوگی۔ تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ 1 سال کا عرصہ گزر گیا، اس 1 سال میں جن 2 افراد نے 3 مارچ کو شروعات کی تھی ان کے ساتھ لوگ جڑتے چلے گئے، قافلہ بڑھتا چلا گیا، اور یہ بات، یہ پیغام، یہ پاکستانیت، یہ وطن پرستی، یہ عزم پاکستان، یہ استحکام پاکستان، یہ عرض پاکستان سے محبت کراچی سے باہر نکلی، کراچی میں پھیلی، کراچی سے باہر نکلی حیدرآباد، میر پور خاص، سکر، سندھ کے ڈسٹرکٹس، لاہور گئی، پنجاب گئی، گوجرانوالا، ملتان، ساہیوال، اسلام آباد، پنڈی، دیگر ڈویژنز پنجاب کے، پھر یہ آواز نکلی بلوچستان میں کوئٹہ، چمن، خزدار، عطا اللہ کرد بھائی، کوئٹہ کے اندر پاکستان ہاؤس کا قیام، شاندار استقبال، مصطفیٰ کمال بھائی کا پہلا وزٹ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاک سرزمین کی قیادت جو ہے وہ خیبر پختونخوا جاتی ہے، اور ایک اوور ویلمنگ رسپانس ملتا ہے، اور پاک سرزمین پارٹی خیبر پختونخوا کے 3 روزہ دورے میں نہ صرف وہاں کا صوبائی سیٹ اپ اناؤنس کرتی ہے بلکہ 7 ڈویژن میں اپنا آرگنائزنگ سیٹ اپ اناؤنس کر کے آتی ہے۔ تو یہ وہ ان شارٹ آپ کو کامیابیاں بتا رہا ہوں، لندن، مانچسٹر، برمنگم، امریکہ، آسٹریلیا، فلپینز، ملیشیا، کینیڈا، سعودی عرب، مڈل ایسٹ کے تمام علاقے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ہزارے وال، ایبٹ آباد، یہ سب علاقوں میں آج الحمدللہ 1 سال کے عرصے میں ہمارے سیٹ اپ موجود ہیں۔ چاروں صوبوں میں صوبائی لیول کا سیٹ اپ موجود ہے، آزاد کشمیر میں ہمارا صوبائی لیول کا سیٹ اپ موجود ہے، گلگت بلتستان میں ہمارا علاقائی صوبائی لیول کا، ریجنل لیول کا سیٹ اپ موجود ہے، اور اس کے نیچے تنظیم سازی کا عمل ہر گزرتے دن کے ساتھ نیچے کی جانب ہوتا ہوا ٹاؤنز اور یو سی لیول پر جا رہا ہے۔ اس 1 سال کے عرصے میں بہت نشیب و فراز ہے، لیکن الحمدللہ ہم سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے بعد خصوصی شکریہ پاکستان کے عوام کا، پاکستان کے ہر علاقے کے عوام کا، کہ انہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا، ویلکم کہا، اور اس 1 سال کے عرصے کی 1 سالہ پارٹی ابھی 23 مارچ کو یہ ہوگی، اور 23 مارچ کو جہاں ہم اپنا یوم تاسیس منائیں گے وہیں ہم سب سے پہلے یوم پاکستان منائیں گے، اور اپنے عزم پاکستان کی تجدید ہوگی، یہاں پاکستان سے محبت کی تجدید ہوگی، پاکستان کے لیے جدوجہد کی تجدید ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاک سرزمین پارٹی اپنے آپ کو ملائے گی 1940 کی قراردادوں کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے استحکام کے ساتھ۔ اس 1 سال کے عرصے میں چیئرمین مصطفیٰ کمال لاہور ہائی کورٹ بار، پشاور ہائی کورٹ بار، بلوچستان ہائی کورٹ بار سے خطاب کر چکے ہیں،
ہم تمام صوبوں کے بڑے پریس کلب میں میٹ دی پریس کے پروگرام کر چکے ہیں. ہمارے 2 ورکر کنونشن کراچی میں بڑی سطح کے آلریڈی ہو چکے ہیں. حیدرآباد میں ہم نے ہزاروں لوگوں کا ورکر کنونشن کیا. میرپور خاص میں ہم ورکرز کی گیدرنگ کر چکے ہیں. بڑے بڑے پروگرامز میں 23 دسمبر کو حیدرآباد کا پکا قلعہ کا پروگرام، عوامی جلسہ، 29 پہلے 24 اپریل کا جو پارٹی نے 1 ماہ 1 دن بعد کیا باغ جناح میں، اور پھر 29 جنوری کو تبت سینٹر پر ایک عظیم الشان اجتماع کا انعقاد. اور اس کے علاوہ کئی چھوٹے بڑے پروگرامز ہیں. صرف جنوری کے مہینے میں کراچی شہر میں 29 جنوری کے جلسے کی تیاری میں 300 سے زائد کراچی کے اندر کارنر میٹنگز کی گئیں. اسی طرح حیدرآباد میں 23 دسمبر کے پروگرام کی تیاریوں کے لیے 250 سے زیادہ چھوٹے بڑے پروگرامز کیے گئے. ایک بڑی طویل فہرست ہے. میں آپ کو چند بڑی بڑی باتیں بتائی میں نے آپ کو. 23 مارچ کو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ 23 مارچ کو اس گراؤنڈ میں جسے نشتر پارک کہا جاتا ہے، اور نشتر پارک کی جہاں ایک تاریخی اہمیت ہے وہاں اس کی ایک سیاسی اہمیت ہے. نشتر پارک گراؤنڈ کی جہاں سیاسی اہمیت ہے، یہاں اسی طرح یہاں پہ مذہبی نوعیت کے پروگرامز ہوتے ہیں. بڑی اہمیت کا حامل یہ گراؤنڈ ہے. اور یہاں بہت بڑی پارٹیاں جن کا بہت بڑا کلیم ہے مینڈیٹ کے حوالے سے، وہ یہاں بہت چھوٹے چھوٹے پروگرام بھی کر کے جا چکی. یہاں اکثر لوگ جب پروگرام کرنے آتے ہیں تو اپنی آنکھوں میں کوئی سرما لگا کر آتے ہیں، اور انہیں ایک آدمی جو ہے وہ 100 نظر آتا ہے، اور 100 آدمی جمع کر کے 10,000 بتاتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ اس گراؤنڈ میں 4,000 سے اوپر کرسیاں آ نہیں سکتی. یہ اس حقیقت سے کوئی اس میں اگر یہاں پہ 4 لاکھ کرسیاں ڈالتا ہے تو کرسیوں کا سائز اور سرمے کی کوالٹی معلوم کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ سرما نکالیں گے آنکھوں سے تو شاید نظر آئے گا کہ اس گراؤنڈ میں نشتر پارک میں یہ پورے گراؤنڈ میں کرسیاں رکھ دیں آپ، 4,000 سے اوپر کرسیاں نہیں آئیں گی. یہ بات صحیح ہے. تو عوامی جلسے کے لیے ایک بڑی سیاسی جماعت کا اب نشتر پارک میں جلسہ کرنا ایک مذاق خیز بات ہے. اسی لیے نور گراؤنڈ جو کہ PCHS میں ہے، جہاں ہم نے اپنا پہلا ورکر کنونشن کیا تھا، اس کے بعد اب دوسرا ورکر کنونشن کیا تھا، اب حقیقتاً نشتر پارک میں 23 مارچ کو ہم اپنا ورکر کنونشن کر رہے ہیں. یعنی یہاں پہ 23 مارچ کو یوم تاسیس میں عوامی جلسہ نہیں بلکہ کارکنان کا اجتماع ہے، ذمہ داران کا اجتماع ہے. صرف پاک سرزمین پارٹی کے کارکنان و ذمہ داران جن کا کراچی کی 6 ڈسٹرکٹ سے تعلق ہے وہ یہاں جمع ہوں گے. ہمارے بہت سارے ذمہ داران سندھ کے دیگر اضلاع سے اور عہدیداران اس میں شریک ہوں گے. پنجاب سے اس میں لوگ آ رہے ہیں، عہدیداران وہاں سے آ رہے ہیں. خیبر پختونخوا سے آلریڈی ہمارے پاس عہدیداران آ چکے ہیں. بلوچستان سے عہدیداران آ چکے ہیں. ہر علاقے میں جہاں جہاں کشمیر سے آنے والے ہیں، گلگت بلتستان کے یہاں موجود ہیں. برطانیہ سے ہمارے مرکزی سینئر وائس پریزیڈنٹ کی سطح کے لوگ یہاں آ چکے ہیں، مزید لوگ آ رہے ہیں. تو یہ اجتماع دراصل یہ بتانے کے لیے ہوگا کہ PSP کے کارکنان جمع ہوں گے اور وہ اپنی تنظیمی نوعیت کی سیلیبریشنز کریں گے اور پاکستان ڈے کے حوالے سے سیلیبریشنز کریں گے. اور میں نے جب کہا 4,000 کرسیاں تو کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، یہ فرشی نشست ہوگی اور ایک کرسی اور دوسری کرسی کے درمیان 15 فٹ کا گیپ نہیں ہوگا. فرشی نشست کا اہتمام ہے، فرشی نشست پہ سب پروگرام ہوں گے. تو 23 مارچ ہمارے فاؤنڈیشن ڈے کی پہلی سالگرہ ہے، یعنی یوم تاسیس کا پہلا سال 23 مارچ کو پورا ہونے جا رہا ہے. کھل کے منائیں گے کیونکہ یہ ہمارا ہی ہے، کسی اور کا نہیں. ہم کرائے کے مکان میں نہیں رہتے، یہ ہمارا اپنا زمین ہے اور اس زمین پر ہم نے اپنا گھر بنایا. کسی اور تاریخ کا دن منانے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہم، کیونکہ جس کی جو ملکیت ہے وہ اسی کو مبارک ہو.
اسی کے ساتھ ساتھ جہاں بہت سارے پروگرام ہوئے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 19 مارچ کو کراچی کی بزنس کمیونٹی کو میٹ ود مصطفیٰ کمال کے نام سے پروگرام میں انٹریکشن کا موقع ملا، اور ہم نے دیکھا کہ کراچی کی تاجر برادری، ٹریڈرز، انڈسٹریلسٹ، اسمال ٹریڈر ایسوسیشن، مارکیٹ ایسوسیشن، کسٹم ایجنٹ ایسوسیشن، الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسیشن، چیمبر کے لوگ، فیڈریشن کے لوگ، بڑے انڈسٹریلسٹ، بینکرز اور چھوٹے دکاندار، بڑے دکاندار، چھوٹے تاجر، بڑے تاجر، یہ سب جمع تھے اور آپ کے سامنے تھا۔ تو یہ بھی ایک پروگرام ہمارا۔ اس کے علاوہ کئی اور پروگرام ہیں، استحکام پاکستان ریلی ہے 12 اگست کو، بڑی ریلی میں شمار ہوتا ہے اس کا، دیگر اس طرح کے پروگرام ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ مختصر یہ کہ کل سے، آج سے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا سلسلہ یہاں شروع ہو چکا ہے۔ کل یہاں باقاعدہ مختلف صوبوں سے آنے والے ڈیلیگیشنز کی آمد ہوگی 22 مارچ سے، اور چاروں صوبوں کے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے یہاں پہ ڈیلیگیشنز آئیں گے۔ یہاں رات 8 بجے سے اور تقریباً شام 7-8 بجے سے کل، یعنی کہ 22 مارچ کو مختلف پروگرامز اور تنظیمی نوعیت کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، جس میں تقریری مقابلے بھی ہیں اور دیگر ٹیبلوز بھی ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کو انٹروڈیوس کرانا ہے، کچھ یہاں پہ پارٹی کے ترانے، ان کے حوالے سے ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ یہاں کل رات 12 بجے، چونکہ جب 12 بجیں گے تو 23 مارچ کا آغاز ہو جائے گا، تو کل رات نشتر پارک میں ہی 12 بجے یوم تاسیس منایا جائے گا، یوم تجدید عہد وفا نہیں منایا جائے گا، کیونکہ یہ بار بار وعدہ کر کے تجدید کرنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ہر سال جو ہے ان کو ضرورت پڑتی ہے اپنے وعدے کا رینیول کرانے کی، وعدہ نہیں ہو گیا، کوئی دوائی ہو گئی کہ اس کا ایکسپائری پیریڈ ہے زندگی میں، جس سے، تو یہاں پہ کل ہوگا یوم تاسیس۔ یوم تاسیس کیا، رات 12 بجے کیک کاٹا جائے گا، ایک تقریب ہوگی جو یہ بھی یہاں پر ہوگا، پارٹی نغموں کا، پارٹی ترانوں کا، ملی نغموں کا، کیونکہ 23 مارچ کے حوالے سے وہ بھی ساتھ ساتھ دونوں ایکٹیویٹیز ایک ساتھ ہو رہی ہوں گی، تو پارٹی نغمے بھی چل رہے ہوں گے، ملی نغمے بھی چل رہے ہوں گے، اور پاکستان کے پرچم ہر جگہ نظر آئیں گے آپ کو، اس لیے کہ یہ ہمارے ملک کا پرچم ہے، ہمارے وطن کا پرچم ہے۔ ہمارے پارٹی کا پرچم ایک الگ پرچم ہے، ہم پریس کانفرنس دکھا چکے ہیں، لیکن یہ ہمارے ملک کا، ہمارے وطن کا پرچم ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، جو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے اس کا بھی ہے۔ تو اس مناسبت سے آپ کو یہاں ملی نغمے، پارٹی نغمے، یہ سب یہاں پہ ہوگا۔ مختلف ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ یہاں کل رات 12 بجے عوام کی جوبیلیشن، جو کہ یوم پاکستان کے حوالے سے بھی ہیں اور پی ایس پی کے یوم تاسیس کے حوالے سے بھی ہیں، آتش بازی کا ایک پروگرام بھی رکھا گیا، تاکہ ہمارے صحافی بھائی بھی، حضرات بھی تھوڑا محظوظ بھی ہو سکیں اور انجوائے بھی کر سکیں، اور ہم جہاں یوم تاسیس کے ساتھ ساتھ یوم پاکستان کو سیلیبریٹ اس گراؤنڈ میں کر سکیں۔ 23 مارچ کو مرکزی پروگرام یہاں شروع ہوگا، اور 23 مارچ کو ارادہ یہ ہے کہ دوپہر، چونکہ گرمی ہے، ورنہ ہمارا ارادہ تھا ذرا جلدی شروع کرنے کے، لیکن گرمی بہت زیادہ ہے، تو 3-3:30 بجے باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہو جائے گا۔ مختلف علاقوں سے، جیسا میں نے آپ کو بتایا، صوبائی علاقوں سے، ریجنل علاقوں سے ہمارے ذمہ داران و کارکنان یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے علاقے کی ثقافت کے حوالے سے اسٹیج پر آ کر اپنے کپڑوں کے ذریعے، اپنے نغموں کے ذریعے، ان کے علاقے کے جو ثقافتی رنگ ہیں، جو ان کا کلچر ہے، اس کو ایک پاک سرزمین پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے اس کو پیش کریں۔ تو یہ پروگرام بھی کل 3 بجے کے بعد، یہ سب سیریز میں پروگرام ہوتے رہیں گے۔ یہاں آپ سے باقاعدہ تعارف کرایا جائے گا ہمارے تمام صوبائی عہدیداروں، ڈسٹرکٹ ڈویژن کے عہدیداروں، ٹاؤن کے عہدیداروں اور یو سی لیول کے عہدیداروں کا، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ لوگ جو دور دراز سے آئے ہیں، ان کے کیا نام ہیں، وہ کیسے، ان کا پروفائل آپ کے سامنے آ سکے۔ کوشش یہ کریں گے کل کے پیک آور میں، جو کہ ہمارا پیک آور ہوگا، وہ تقریباً 5 اور 7 بجے کے درمیان پیک آور بنتا ہے،
تو آپ کی اویلیبلٹی کے حوالے سے اور ظاہر ہے کہ یہاں کارکنان کے اجتماع کے حوالے سے اس دوران چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی کا، کارکنان، پی ایس پی کے ذمہ داران اور آپ میڈیا کے ذریعے پاکستان کے عوام سے خطاب بھی ہوگا۔ یہ 5 سے 7 بجے کے درمیان کنوینئنس دیکھ کر، اویلیبلٹی دیکھ کر اور میڈیا کی ٹائمنگز کو دیکھ کر، کیونکہ آپ کے ساتھ ایک کوارڈینیشن اس کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے، اس کوارڈینیشن کو سامنے رکھتے 5 سے 7 بجے کے درمیان کسی وقت بھی یہ تقریر یہاں پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد مزید پروگرامز ہوں گے، پروگرام ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ مصطفیٰ کمال بھائی کی اسپیچ کے بعد یا مزید پروگرامز ہوتے رہیں گے، مزید کلچرل شوز ہیں، مزید ملی نغموں کا اور تمام چیزیں ہیں۔ صبح میں یہاں پاکستان کے پرچم کی پرچم کشائی بھی ہوگی یوم پاکستان ڈے کے حوالے سے 23 مارچ کی صبح کو۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ 2 روز جو آ رہے ہیں، آج یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ نشتر پارک میں آج آرگنائزیشن پوری موجود ہے ہماری۔ ہم 3 دن یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 دن پی ایس پی کی مرکزی قیادت، آج یہاں آپ دیکھ رہے ہیں پریزیڈنٹ انیس قائم خانی صاحب یہاں موجود ہیں صبح سے، اور 3 دن تک آپ کو سارے مرکزی رہنما یہاں نشتر پارک میں، یہ ہمارا عارضی آفس ہے 3 دن تک، اور 3 دن تک ہمارا پرماننٹ آفس نشتر پارک رہے گا، اور ٹیمپریری آفس جو ہے وہ 44 ایل راضی روڈ ہو جائے گا۔ تو یہ آج آپ کو میڈیا بریفنگ دینے کا مقصد تھا کہ ہمارا جو یوم تاسیس اور یوم پاکستان منانے کے حوالے سے بریفنگ آپ کو دینی تھی۔ میرے خیال میں اس گراؤنڈ میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھیں گے، اور سامنے ہوں گے ہم لوگ آم کھا رہے ہوں گے اور باقی لوگ پیڑ گن رہے ہوں گے۔ تو جنہوں نے پیڑ گننا ہے وہ پیڑ گنتے رہیں، ہم آم کھا رہے ہوں گے، اپنے آپ کو یہاں پہ سیلیبریشنز میں مصروف ہوں گے۔ بھائی امتیاز ملک صاحب کے تو خیر کچھ بھی نکل سکتا ہے، اور میں تو پریوی نہیں ہوں، ظاہر ہے کہ ایک چیز نکلی ہے تو نکلی ہے، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ ان کے جو قائد ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے، ان کے گھر سے ایک فہرست نکلی تھی اسلحے کی، اس میں موٹر بھی ہے، اس میں ایکسپلوزیوز کا بھی ذکر ہے، اور وہ اگر لسٹ آپ کے پاس تو اویلیبل ہوگی، وہاں ہاتھ سے لکھی ہوئی لسٹ تھی، وہ میرے خیال میں ان کے، چلیں چھوڑ دیتے ہیں کس کی لکھائی ہے، وہ دونوں آج ساتھ بیٹھ کے جب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ایک وہ جس کے ہاتھ سے نکلی ہے، ایک جس کے ہاتھ کی لکھائی ہے وہ۔ تو یہ تو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگوں کو سوچنا چاہیے، کتنا امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ جو اسلحہ ملا ہے، اس اسلحے کی اگر آپ اسپیسیفیکیشنز کو اس لسٹ کے ساتھ ملوائیں، پھر آپ رشتہ دیکھیں لکھنے والے کا جہاں سے اسلحہ ملا ہے اس کے ساتھ، تو یہ تو ساری کڑیاں آپ کو ملتی نظر آئیں گی۔ میں نام کسی کا نہیں لیتا کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم سب سمجھدار ہیں، نہیں ہمیں کیوں خوف آ گیا، میں نے تو بتا دیا بھی تھوڑی دیر میں ایک پریس کانفرنس ہے، وہ دونوں بیٹھے ہیں، جس کے پاس سے اسلحہ نکلا ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہوگا، جس کے ہاتھ کی لسٹ ہے وہ دائیں یا بائیں بیٹھے ہوں گے، آپ کو دونوں نظر آ جائیں گے۔ میں نے تو اتنی بڑی آپ کو ہنٹ دے دی، اور وہ لسٹ یاد رکھیں جو انٹرنیٹ پہ آئی تھی، وہ ملا لیجئے گا، سارا تجزیے سارے اینکرز اسی پہ کریں۔ چلیں یہ تو انہوں نے مان لیا کہ رحمان ملک جو ہے وہ ایم کیو ایم لندن کو بلیک میل کرتے تھے، اب اس کا جواب تو الطاف حسین یا ان کے لوگ ہی ان کو دیں گے۔ بہرحال جہاں تک میں سمجھتا ہوں فاروق ستار صاحب، ہم ان کے متعلق وہ بھی خیال رکھتے ہوں، لیکن پارلیمانی لیڈر ہیں، بہرحال ایم این اے ہیں، اور میں تھوڑا سا کنفیوز تھا اس رات کو پریس کانفرنس سنتے ہوئے، کیونکہ میں نے فاروق بھائی کو، ظاہر ہے ہمارا احترام ہے، میں نے ان کو خود یہ کہیں کہتے نہیں سنا کہ میں گرفتار ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو شروع میں نے سنی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے نہیں پتا میں گرفتار ہوا ہوں یا مجھے نہیں پتا مجھے رہا کیا گیا۔ تو پہلے تو یہ طے ہونا باقی ہے نا ان کی طرف سے جو گرفتار ہوا تھا یا جس نے گرفتار، دونوں طرف سے کوئی کنکلوزیو اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں یہی کہوں گا کہ احترام اپنی جگہ، لیکن کسی بھی شہری کا عدالت میں اگر اس کے اشتہاری ہونے کا احکامات نکلتے ہیں، عدالت اس کو بلاتی ہے تو اس کو کمپلائنس دینی چاہیے، اور وہ کمپلائنس دے کر ڈیو پروسیس آف لاء کے ذریعے اپنے اوپر لگے الزامات کو جھوٹا ثابت کرنا چاہیے، اور جو ریلیف ہونی چاہیے وہ بھی کورٹ سے ملنی چاہیے، کورٹ سے لینی چاہیے، جیسا کہ انیس قائم خانی صاحب نے کیا۔ جب وہ جولائی میں ATC میں پیش ہوئے تھے تو عدلیہ نے ضمانت جو ہے وہ ختم کر دی اور اریسٹ کر لیا، اور اس کے بعد
آپ کو اس 4 مہینے 4.5 مہینے میں ہماری کوئی پریس کانفرنس نہیں ملی ہوگی. آپ یاد کریں ہماری 4.5 مہینے انیس قائم خانی صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے, بلکہ عدلیہ کی کوشش ہے, اور عدلیہ کے ساتھ ہماری جو ہے وہ جو بھی اس کا ڈیو پروسیس تھا اس کو فالو کر کے ہم نے وہاں سے اس کی ضمانت کروائی انیس قائم خانی صاحب کی. تو ہمیں تو بہت نقصان ہوا تھا جب وہ 4.5 مہینے جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھے پبلک ہمارے ساتھ. ہمارا ظاہر ہے ہماری پارٹی کا بیک بون ہے, ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ فاروق ستار صاحب کو بھی یہی پروسیس لے کر, اگر وہ بے گناہ ہیں, میرا بھی یہ خیال ہے کہ ذاتی حیثیت میں تو فاروق ستار صاحب معصوم ہی ہیں جیسا ہم کہتے ہیں, اگر وہ بے گناہ ہیں اور الزامات جھوٹے ہیں تو مناسب فورم کورٹس کا ہے. میں یہ پریس کانفرنس کے ذریعے میڈیا کے ذریعے یہ ساری باتیں کرنا مناسب نہیں. دیکھیں ایسا ہوا تھا کرن کہ جب یہ 30 دن کا ہم نے وقت دیا تھا تو یہ 30 دن پورے ہو رہے, 28 کا مہینہ تھا فروری کا, تو 30 دن پورے ہو رہے تھے 2 مارچ کو, اور 2 مارچ کے بعد 3 مارچ کو ہمارا چونکہ مصطفیٰ کمال صاحب آئے تھے تو ان کی 1 سال پورے ہو رہے تھے ہماری تقریبات تھیں. اس سے پہلے اگر آپ یاد کریں تو یہ جو کراچی, لاہور, کوئٹہ, پشاور اور مومن ایجنسی میں یہاں دھماکے ہو گئے تھے اور سیکشن 144 لگ گئی تھی, اور آج بھی سیکشن 144 ہے. اسپیشل پرمیشن کے علاوہ آپ جو ہے وہ جب تک پرمیشن نہ ملے انتظامیہ سے آپ اجتماعات نہیں کر سکتے. تو 3 مارچ کو مصطفیٰ کمال بھائی نے 30 دن پورے ہونے پر چیئرمین صاحب نے یہی کہا تھا کہ اب چونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں لہٰذا ہم اپنا لائے عمل جو ہمیں اعلان کرنا تھا اس کو ڈیلے کرتے ہیں 23 مارچ تک. تو 23 مارچ جو آ رہی ہے پرسوں, اس روز ہم اس کو جو ہمارا ڈیلیڈ رسپانس ہے ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے ہمارا اعلان 23 مارچ کے پروگرام میں چیئرمین صاحب کریں گے. تو یہ اس مطالبہ اگر آپ دیکھیں گے ہمارے قراردادوں میں تو کچھ میرے خیال میں یا تو غیبی مدد ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے, سپریم کورٹ کچھ مدد کو پہنچا ہے, کیونکہ مردم شماری ہمارا نمبر 2 مطالبہ تھا کہ صاف شفاف, ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے مردم شماری صاف شفاف ہو رہی ہے, اور اب تک نظر آنے کے جو ہمارا پوائنٹ 2 ہے قرارداد کا اس میں مردم شماری کو ابھی تک سیاسی اثر رسوخ سے پاک رکھا گیا ہے. بیانات بہت آ رہے ہیں, لوگ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ادارہ شماریات پاکستان فوج جن کی ذمہ داری لگائی ہے سپریم کورٹ نے, اور سپریم کورٹ کا خود بھی ایک مورل اوبلیگیشن ہے اس کی نگرانی کرنے کا. تو اب تک یہ عمل جو ہے پورے ملک میں اپنے پہلے فیز میں تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ جس کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے صحیح سمت میں جا رہا ہے, اور اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے. ایک اور جو ہمارا اس میں بہت بڑا ایشو تھا وہ پینے کے پانی کے حوالے سے تھا. اب پینے کے پانی کے حوالے سے سپریم کورٹ جو ہے اس میں ایک پٹیشن چل رہی ہے, آپ سن بھی رہی ہوں گی, روزانہ کی بنیاد پہ واٹر کمیشن بن چکا ہے, اور سپریم کورٹ نے بہت ساری ہدایات دی ہیں, بہت ساری خامیوں کی طرف نشاندہی کر کے انہوں نے کہا ہے. اور سپریم کورٹ ہی اب کچرے کے معاملات بھی ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ میں کچرے کے حوالے سے پٹیشن بھی چلی گئی ہے. ہم تو جو ابھی احتجاج کا یا آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کل کریں گے 23 مارچ کو, ملک کی عدلیہ جو ہے وہ ان معاملات کا نوٹس لے رہی ہے, اور اتنی زیادہ افسوس کی بات ہے, اتنی افسوسناک بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں باعث شرم ہے ہماری وفاقی اور صوبائی منتخب حکومتوں کے اوپر, یہ ہماری جمہوریت کے اوپر, ہماری جمہوری نظام پر اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاہ دھبا ہے کہ جس کی انتہا نہیں, کہ جس ملک میں سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ مردم شماری ہوگی, سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوں گے, سپریم کورٹ پانی کا مسئلہ دیکھے, سپریم کورٹ کچرے کا مسئلہ دیکھے, ہائی کورٹ عدلیہ کچرے کا مسئلہ دیکھے. عدلیہ جو ہے وہ ہر چیز, یعنی اگر کوئی پروموشن کے اندر فیڈرل لیول پہ فیڈرل بورڈ نے کوئی پروموشن میں دھاندلی کری ہے, مس مینجمنٹ کی, اس کو بھی سپریم کورٹ دیکھے. یعنی کہ ہمارے یہاں پھر حکومتوں کے ساتھ میرا اور حکومت کا کانٹریکٹ ہے کیا؟ پاکستان کا آئین جو ہے وہ اصل میں ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے ایک شہری کا اپنی ریاست کے ساتھ, اور جب وہ یہ معاہدہ کرتا ہے, ایگریمنٹ کرتا ہے, تو ریاست اس پر کچھ پابندیاں لگاتی ہے قوانین کی, اور ان پابندیوں کے عوض وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں سہولیات دوں گی, اور ان سہولیات میں بنیادی سہولیات میں پینے کا صاف پانی, سیوریج کا نظام, صفائی ستھرائی, میرے بچوں کا علاج معالجہ, میرے بچوں کی تعلیم کا معاملہ,
पार्क्स का मामला, सड़कों का मामला, ट्रांसपोर्ट का मामला, मकामी हुकूमतों का मामला, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मेरे बुनियादी हुकूक से बराह रास्त मुंसलिक हैं। अब अगर ये सारे के सारे काम हमारे यहाँ अदलिया कर रही है तो फिर आप मुझे बताएं ना कि हमारे मुल्क में जमहूरी हुकूमतों के ऊपर क्या स्याह धब्बा नहीं है। तो बिल्कुल हमारा तो ये प्रोग्राम है, और ये मैंने थोड़ा सा आपको अभी तो और बहुत सारी बातें हैं जो आजकल अदलिया ने नोटिस ले रखे हैं, तो वरना तो हमारे वफाकी वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सोशल मीडिया साइट्स मेंटेन नहीं होती। उनसे तो वो भी अदलिया को बुलाकर उनको बताना पड़ता है कि क्या हो रहा है, जगह जगह के बताना पड़ता है कि ये हो रहा है। तो उसके बाद अल्लाह माफ़ करे हम सबको कि उसके बाद वो मिनिस्ट्री जागती है और अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। हर चीज़ अगर जुडिशरी से होनी है या रियासत के दीगर इदारों से, अमन व अमान की सूरत हाल, अमन व अमान की सूरत हाल के लिए अमन व अमान की सूरत हाल के लिए हमारी सूबाई हुकूमतों के पास कोई हल नहीं है। मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो मेरा बुनियादी हक है वो मुझे नहीं दे सकती सूबाई हुकूमत। तो ये तो सारा एक फेलियर है। जमहूरियत के नाम पर एक स्टेज सजा रखा है। उस जमहूरियत के नाम पर सजे हुए स्टेज में कभी एक अदाकार आके बैठ जाता है, कभी दूसरा अदाकार आके बैठ जाता है, और इन दोनों अदाकारों के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है कि शुरू की 4 किस्तें मैं करूँगा, उसके बाद की 4 किस्तें मैं करूँगा, फिर जब तू थक जाएगा तो मैं आ जाऊँगा, और हम सब बैठकर ये फिल्म, ये ड्रामा, हम सब बैठकर ये फिल्म, जमहूरियत के नाम पर ये फिल्म, ये ड्रामा हम देखते हैं रोज़ाना टीवी पर बैठकर। तो ये है हमारे यहाँ हाल। तो हमें भी ये सोचना है कि हम तो जो एहतजाज करेंगे, पाकिस्तान के अवाम को ये सोचना है कि ये हमारा मुकद्दर नहीं है, ये हमारी किस्मतों में नहीं लिख दिया गया, ये हमारे हकूक़ नहीं मिल रहे हमें। तो इसको अपना मुकद्दर समझकर इसको कबूल ना कर लें, बल्कि इसके लिए जिद्दोजहद करें। पीएसपी भी करेगी और आपको भी करनी है। अगर आप साथ मिलेंगे, हमारे साथ खड़े होंगे, तो फिर हमें अपने हकूक़ लेने में और उसके लिए आवाज़ उठाने में आसानी होगी। थैंक यू सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।